اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے ملائکہ کو رکھا ہوا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ 2 فرشتے دن کے وقت ہوتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، 2 فرشتے رات کو آ جاتے ہیں، رات والوں کی رات ختم ہوئی پھر 2 دن والے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو پہلے آئے تھے وہ ہی دوبارہ آئیں گے، بلکہ کئی بار میں نے عرض کیا ہے خداوند متعال ستار العیوب ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، نگہبانی کے لیے آئے ہیں، انسان ان کے ہوتے ہوئے گناہ کر بیٹھتا ہے تو خداوند متعال ان فرشتوں کو دوبارہ نہیں بھیجتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ چلا جائے اور میرے بندے کو دیکھ کر کہے یہ تو وہی ہے جس نے گناہ کیا تھا، لہذا اللہ موقع نہیں دیتا ہے۔ یحفظونہ، اس انسان کی یہ حفاظت کرتے ہیں من امر اللہ، لیکن یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے فیصلے سے ہے، اللہ کی طاقت اور حکومت سے ہے، کوئی اپنے طور پہ نہیں حفاظت کر سکتا۔ دیکھیے ایک بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ گرتا ہے، آپ خود ہی کہتے ہیں کہ سنا ہے بچوں کی حفاظت ملائکہ کرتے ہیں، فرشتے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ کبھی بچہ اکیلا پڑا ہے، ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، کھیل رہا ہے، اور ایسے کھیل رہا ہوتا ہے اپنی آنکھیں بھی متوجہ کرتا ہے، اپنے ہاتھ بھی ادھر ہی متوجہ کرتا ہے، اور پاؤں بھی اس کے ہل رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اس کے سامنے ہے اور اس کو کھلا رہا ہے، یہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو خداوند متعال نے، اور پھر بچہ گرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، بالخصوص جن بچوں کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا، دیہاتوں میں رہنے والے بچے ہیں، ان کو کوئی سنبھالتا نہیں ہے، اور جب آپ ان کی زندگی پہ نظر دوڑائیں، غور کریں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ مشکل ہے یہ بھی پرورش پا جائے اور بڑا ہو جائے، اتنے حوادث سے گزرے گا، بہت مشکل ہے۔ لیکن جس کا کوئی نہیں ہوتا سرپرست، اس کا اللہ سرپرست ہوتا ہے، اس کو سنبھال لیتا ہے۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا یاد رکھو تمہارا کام ہے کوشش کرنا، اس دن بھی عرض کیا تھا۔ اب دیکھیے انسان، تھوڑا پیچھے ہٹ کر عرض کروں گا، انسان کبھی کبھار حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ معجزہ ہو گیا، کمال ہو گیا، انسان جا رہا ہوتا ہے ایک طرف، پھر وہاں سے مڑ جاتا ہے، کسی دوسرے راستہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہاں سے نکلا اے بلاک کے لیے، اے بلاک جا رہا تھا، گیٹ سے باہر نکلا، کہا نہیں ادھر نہیں جاتا، میں دھلے چلا جاتا ہوں، اور اے بلاک میں خدا نخواستہ حادثہ ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد، تو پھر بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ کتنا مہربان ہے، میں ادھر ہی جا رہا تھا، اس نے میرا رخ موڑ دیا ہے۔ تو ایک انسان کے اندر فطری چیز ہے، انسان سمجھتا ہے، اظہار کرے نہ کرے، سمجھتا ہے کہ کوئی طاقت تو ہے جو ہمیں موڑتی ہے، کوئی طاقت تو ہے جو ہمارے ارادوں کو تبدیل کر دیتی ہے۔ میرے اور آپ کے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم ونقض الہمم۔ علی ولی فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے ارادوں کے ٹوٹنے کے ساتھ۔ انسان ارادہ کرتا ہے، پھر اس کا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، نیا ارادہ آ جاتا ہے، نیت کرتا ہے، نیت ٹوٹ جاتی ہے، نئی نیت ہو جاتی ہے۔ تو کوئی طاقت تو ہے، کوئی ذات تو ہے جو ان ارادوں کو توڑ رہی ہے۔ ایک بار بندہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کہتا ہے میں یہ کام کر کے رہوں گا، لیکن پھر وہ کام نہیں کر پاتا، اس سے مڑ جاتا ہے۔
اس کی طاقت کو اور ہمت کو توڑنے والی کوئی طاقت تو ہے نہ، اسی طاقت کو ذات خدا کہتے ہیں۔ یہی مہربان اللہ ہے جو طاقتوں کو مضبوط بھی کرتا ہے، طاقتوں کو کمزور بھی کرتا ہے، ارادوں کو توڑ بھی دیتا ہے، ارادوں کو مضبوط بھی کرتا ہے، ارادوں کو توڑ کر بتاتا ہے کہ تمہارا ارادہ کافی نہیں ہے جب تک مجھ اللہ کا ارادہ اس میں نہیں ہوگا، جب تک میری منشا نہیں ہوگی کوئی کام اپنے انجام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پھر خالق نے فرمایا یاد رکھو بندو، تمہیں کوشش کرنی ہوگی، میں قادر مطلق ہوں، تمہاری حفاظت کے لیے سب کچھ اہتمامات کیے ہیں، لیکن ایک بات ہے، اگر تم چاہو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کہ سب کچھ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ میں خالق ہوں، انسان کی عقل کے مطابق اسباب بھی پیدا کرتا ہوں، تمہیں حرکت کرنی پڑے گی تبدیلی لانے کے لیے۔ اگر عقائدی تبدیلی ہے، مالی تبدیلی ہے، جسمانی تبدیلی ہے، فکری تبدیلی ہے، جب تک تم خود اپنے نفس سے شروع نہیں کرو گے، خالق فرماتا ہے میں تمہاری حالت کو تبدیل نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے کوئی چاہے ویسے ہو جاتا ہے، اس کی نیت ایسے تھی، اس کے ساتھ ایسے ہو گیا، اس کی نیت اچھی تھی، اس نے مراد کو پا لیا۔ دیکھیے خالق فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کسی قوم کی حالت کو خالق چینج نہیں کرتا، تبدیل نہیں کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے نفسوں کو خود تبدیل کریں، اپنے آپ کو خود تبدیل کریں، پھر خالق ان کی مدد کرتا ہے۔ دیکھیے آج کل کے حالات کے مطابق ہم سب شیعہ ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، اور تولا و تبرا یہ ہمارے فروع دین کا حصہ ہے۔ اگر ہم اس کے قائل نہ ہوں تو شاید مومن بننا مشکل ہو جائے ہمارے لیے۔